بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب سیدہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ایک مختصر مگر جامع تحریر۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جو کہ کریمہ اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں، حضرت امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی، اہل بیت کی بافضیلت اور برجستہ خواتین میں سے تھیں، اور ان امامزادیوں میں سے تھیں جنہیں قم میں دفن کیا گیا، اور اہل تشیع کی نظر میں ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا خاص اہمیت رکھتا ہے، جس طرح کہ ان کی زیارت کرنے والوں کا اجر بہشت ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی اور آپ سن 201 ہجری کاف کو اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی خاطر ایران کے شہر مشہد کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن راستے میں بیماری کی وجہ سے قم میں اس دنیا سے چل بسیں۔ ولادت اور نسب۔ پرانے منابع میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن نئے منابع کے مطابق آپ کی ولادت پہلی ذکات سن 173 کاف کو مدینہ میں ہوئی۔ شیخ مفید کی نظر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے دو کے نام فاطمہ تھے، ایک فاطمہ صغریٰ اور دوسری فاطمہ کبریٰ ہیں۔ ابن جوزی کی نظر میں امام کاظم علیہ السلام کی ان بیٹیوں کی ایک فاطمہ وسطیٰ اور دوسری فاطمہ اخریٰ بھی تھیں۔ آپ کی مادر گرامی کا نام نجمہ خاتون ہے، جو کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی ہیں۔ نام اور القاب: معصومہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، سیدہ اور اخت الرضا یعنی امام رضا علیہ السلام کی بہن آپ کے القاب ہیں، اور آپ کے زیارت نامے میں آپ کے دو لقب صدیقہ، سیدۃ النساء العالمین کا ذکر بھی ہے۔ معصومہ، آپ کا مشہور ترین لقب معصومہ ہے۔ نام امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی روایت میں ذکر ہوا ہے، جو کوئی قم میں معصومہ کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جیسا کہ خود آپ نے اپنا تعارف معصومہ امام رضا علیہ السلام کی بہن کے نام سے کروایا ہے۔ کریمہ اہل بیت۔ معصومہ کے حرم کی قدیمی تصویر۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہیں۔ سید محمود مرعشی نجفی، جو کہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد تھے، وہ بہت اشتیاق رکھتے تھے کہ جس طریقے سے ممکن ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر سے آگاہ ہو سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک مجرب ختم شروع کیا، اور 40 رات تک وہ ذکر کرتے تھے کہ شاید خداوند کسی طریقے سے ان کو حضرت زہرا کے قبر مبارک سے آگاہ فرمائے۔ جب 40ویں رات کو آپ نے ذکر اور توسل سے فارغ ہو کر آرام کیا تو عالم خواب میں امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، علیکا بکریمت اہل البیت، کریمہ اہل بیت کے حضور میں جاؤ۔ آپ نے سوچا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہا، میں نے یہ ختم اسی لیے کیا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کا نشان مل سکے تاکہ میں ایک زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا مطلب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے جو قم میں ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ارادہ کیا کہ سفر کی تیاری کریں اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے قم کی طرف سفر کریں۔ کریمہ اہل بیت کی کتاب کے مؤلف رقم طراز ہیں کہ آیت اللہ مرعشی رحمت اللہ نے اس واقعے کو کئی بار آپ کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ شخصیت و علمی مقام۔ آپ کے علمی مقام کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ اہل تشیع مدینہ میں داخل ہوئے جو کچھ سوالات کے جوابات امام کاظم علیہ السلام سے دریافت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جواب لکھ کر
ان تک بھیجے۔ وہ جواب لے کر مدینہ سے باہر نکلے کہ راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ سلام اللہ کے جوابات کو ملاحظہ کیا تو 3 بار فرمایا تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ نے بہت سی روایات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور امام علی علیہ السلام کے مقام اور آپ کے شیعوں کے بارے میں نقل فرمائیں۔ ازدواج یعقوبی نقل کرتا ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی بیٹی شادی نہ کرے، لیکن کچھ اور افراد نے اس نظریے کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں کہا تھا۔ لیکن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شادی نہ کرنے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہارون الرشید اور مامون کے زمانے میں تمام اہل تشیع اور علوی بالخصوص امام کاظم علیہ السلام سخت اذیت اور آزار کی حالت میں تھے اور آپ کا اجماع کے ساتھ رابطہ بہت محدود تھا، کوئی اہل بیت کے نزدیک ہونے کی جرت نہ رکھتا تھا۔ آپ کے ساتھ پیوند برقرار کرنا تو دور کی بات تھی۔ ہجرت اور قم۔ تاریخ قم کے مؤلف نے یوں لکھا ہے کہ سن 200 میں مامون جو کہ خلیفہ عباسی تھا، اس نے اپنے وزیر کے طور پر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو بلایا، اور سن 201 ہجری میں آپ کی بہن نے اپنے بھائی کے دیدار کے لیے مرو کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا خط دریافت کرنے کے بعد خود کو سفر کے لیے تیار کیا، اور معصومہ نے اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے قافلے کے ہمراہ ایران کی جانب سفر شروع کیا۔ جب ساوا کے مقام پر پہنچی تو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بہت سخت جنگ سے روبرو ہوئیں اور آپ کے سب بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے۔ فاطمہ معصومہ نے جب اپنے سب عزیزوں کے جنازوں کو خون میں غلطان دیکھا تو سخت بیمار ہو گئیں، اور آپ نے اس حادثے کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ انہیں قم کی طرف لے جائے۔ دوسرے قول کے مطابق جب آپ کی بیماری کی خبر آل سعد تک پہنچی تو اس نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ قم میں تشریف لائیں، اور موسیٰ بن خزرج جو کہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے اس کام میں پہل کی اور جناب فاطمہ معصومہ کی خدمت میں گئے اور آپ کی اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ کو قم کی طرف لائے اور آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ آخرین منابع کے مطابق آپ 23 ربیع الاول کو قم میں وارد ہوئیں۔ فاطمہ معصومہ 17 دن اس گھر میں عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہیں۔ آپ کی عبادت گاہ موسیٰ بن خزرج کا گھر تھا جو کہ اب ستیہ یا بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔